دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مریں، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ ہجرت سے جڑی انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی سید محمود اسد اللہ صاحب کی بھی ہے، جو دلی سے ہجرت کر کے لاہور پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم، میرا نام سید محمود اسد اللہ ہے۔ میرے والد صاحب کا نام مرحوم کا سید حبیب احمد علی ہے، اور میری پیدائش یو پی کے شہر سہارنپور کی ہے۔ ددیال میری دہلی کی ہے، اور میں سسیم خان کا اپنا وارثہ ہوں۔ اس کے علاوہ ویسے شجر نسب کے حساب سے حضرت امام زین العابدین سے 46ویں پشت میں آتا ہے۔ میری جو بھی شخصیت اس وقت ہے، جو بھی میں کام بھی کر رہا ہوں، یہ میرے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور تربیت کے علاوہ میں نے جو اپنے والدین کی زندگی کے حالات دیکھے، جس طرح ان کو زندگی گزارتے دیکھا، جتنا ان میں اللہ پہ بھروسہ، توکل دیکھا، جتنی صبر و قناعت دیکھی، اور جتنی حق اور سچ کی ان کو اہمیت محسوس کرتے دیکھا، اس سے میری شخصیت بنی ہے۔ اور ہر بچے کی میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو شخصیت جو بنتی ہے وہ اس کے گھر سے ہی بنتی ہے۔ اور سر سید خان کا بھی اگر آپ دیکھیں بچپن، سید احمد، ان کا نام تو صرف سید احمد تھا۔ سر کا خطاب انہیں انگریزوں نے دیا تھا، اور خان کا خطاب انہیں مغل بادشاہوں کے دربار سے ملتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تو اس کے بعد سر سید کے بعد کسی کو کہ نام کے آگے خان نہیں لگا ہوا۔ تو سر سید کی زندگی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی شخصیت کی تعمیر میں ان کی والدہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کے والد بھی بہت نیک آدمی تھے، لیکن وہ زیادہ تر ایک بزرگ کے حلقے میں رہتے تھے، اور انہوں نے بچوں کی کبھی زیادہ ذمہ داری نہیں نبھائی، اور نہ ان کی تربیت کی۔ تمام تربیت جو ہے، سید خود کہتے ہیں کہ میری تمام تربیت جو ہے میری والدہ کی ہوئی ہے۔ میری پیدائش 1938 کی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا میں احسان اور فضل و کرم مانتا ہوں اس کا، اور جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میری زندگی جو گزر رہی ہے وہ تمام تر بس اس پہ گزر رہی ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیر شاہ کا دی ہماس، بمصطفیٰ برساں خیر شاہ کا دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول بیس۔ کہ ہماری تمام زندگی کا مقصد، مطمع نظر، منزل جو ہمیں حاصل کرنی ہے، کہاں ہمیں پہنچنا ہے، کون ہمارا رول ماڈل ہے، کیا ہمیں، وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اگر ہم وہ نہ کر سکے، اس تک نہ پہنچ سکے، اس کو نہ اپنا سکے، تو ہم پھر چاہے آسمان سے تارے توڑ رہے ہیں، سب ابو لہب کی طرح عیش و آرام کی، ذلت و رسوائی کی زندگی ہوگی۔ تو میں نے ایک کوئی اس سمت میں کوئی 25-30 سال سے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے 1955 میں میٹرک کیا تھا ماڈل ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن لاہور سے۔ اس کے بعد میں ایف سی کالج میں داخل ہوا تھا۔ تب سے میری، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں میرا کردار شروع ہوا تھا۔
جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا اس وقت میں علی گڑھ میں اسکول میں یونیورسٹی کے پڑھ رہا تھا، اور وہاں میں نے یونیورسٹی کے علاوہ تعلیم کے مجھے بڑا شوق جستجو تھی، میں نے وہاں کے حالات کا مشاہدہ کیا، وہاں کے رہن سہن کا، وہاں کے جو معمولات تھے، اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی اور حیرت ہوئی کہ باوجود اس کے کہ علی گڑھ کالج کا ایم اے کالج علی گڑھ کا پرنسپل انگریز تھا، تمام مضامین انگریزی میں سے، سلیم خان کی تمام توجہ اس پہ تھی کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کریں تاکہ انگریزوں اور ہندو کا مقابلہ کر سکیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی، کالج کی، اسکول کی یونیفارم شیروانی، پاجامہ اور سرخی ٹوپی ہوتی تھی، کوئی کوٹ پتلون یا ٹائی یونیفارم نہیں تھی۔ 5 وقت کی نماز لازمی تھی، ایک ہی جامع مسجد تھی، اسی میں جب پہلی مرتبہ میں جمعے کی نماز پڑھنے اپنے چچا کے ساتھ گیا تو جب ہم نماز پڑھ باہر نکل رہے تھے تو اتنے ہی اور حضرات جو تھے وہ آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو میں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا ان کو خبر نہیں تھی کہ نماز کا وقت کیا ہے؟ میرے چچا نے جواب دیا کہ نہیں، ان کو خبر تھی، مگر ابھی جو نماز ختم ہوئی ہے یہ اہل سنت والجماعت کی ہے، اب اہل تشیع نماز ادا کریں گے اپنے مسلک سے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں پورے بر صغیر ہند سے طلباء آیا کرتے تھے تعلیم حاصل کرنے، اور ظاہر ان میں زبانیں مختلف تھیں، کوئی پنجابی تھا، کوئی پٹھان تھا، کوئی بلوچی، کوئی سندھی، کوئی بلوچستانی، مسلک مختلف تھے، وہابی تھے، اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، شیعہ تھے، مگر کبھی میں نے کسی نہ مسلک کی بنا پہ نہ زبان کی بنا پہ کبھی کوئی ایسا جھگڑا یا اختلاف یا تنازع نہیں دیکھا۔ وہاں معلوم ہوتا تھا کہ وہاں پہنچ کے وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ سب بچے جو تھے، لڑکے جو تھے جو پڑھنے آتے تھے وہ یا تو علیگیرین ہوتے تھے یا مسلمان ہوتے تھے، اور یہ ہم چاہتے ہیں سرسید کہ یہی مسلک تھا۔ یعنی اصل جو ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرسید نے انگریزی تعلیم کی اور کفر کے فتوے لگے اس پہ سر سید نے جتنا زور انگریزی تعلیم کے حصول کے لیے دیا مسلمانوں کے لیے تاکہ وہ انگریز اور ہندو کا مقابلہ کر سکیں، سیاست میں، معاشرت میں، صنعت و حرفت میں، قانون میں، ہر فیلڈ میں، اتنا ہی ان کا زور اس پر تھا کہ تہذیب جو ہے وہ انگریزی نہ اپنائی جائے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام علوم و فنون بکمال حاصل کرو، لیکن اگر قرآن و سنت کے احکامات اور ارشادات سے قطع نظر کی، انحراف کیا تو پھر چاہے تم آسمان سے تارے توڑ رہا ہو، یہ سب علم جو ہے بیکار ہوگا، اور یہ ایک حقیقت ہے مسلمان کے لیے۔ اور میں اسی لیے کوشاں ہوں اب بھی، اور مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ میں جگہ جگہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، لاہور سے باہر، حتیٰ کہ گلگت بلتستان تک گیا ہوں ابھی 3-4 مہینے پہلے، اور وہاں بھی میں نے دیکھا یہ کہ لوگوں نے بڑی پذیرائی کی، طلباء و طالبات کو بڑا احساس ہوا، بلکہ میرے لیکچر کے بعد طلباء و طالبات بعد میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو یہ باتیں کسی نے آج تک بتائی نہیں، اور آج ہم آپ سے اپنے سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ آپ کے کہنے کے مطابق گزاریں گے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق۔ تو یہ بڑا اچھا ہے۔ اس سے اندازہ مجھے یہ ہوا کہ قصور ہمارے نوجوان نسل کا نہیں ہے، بلکہ نوجوان نسل کے جو اساتذہ ہیں یا والدین ہیں یا گھر والے ہیں یا ان کے جو بزرگ، ان کا ہے کہ نہ انہوں نے گروم کیا، نہ گائیڈ کیا، نہ موٹیویٹ کیا، تو بچے کدھر جائیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے قیام کی تحریک لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 1940 میں قرارداد پیش کی گئی اور 47 میں پاکستان حاصل کر لیا، 7 سال سمجھتے ہیں۔ 7 سال نہیں، یہ 1857 سے اس کی تگو دو جدوجہد شروع ہوئی تھی اور تحریک شروع ہوئی تھی، سر سید نے کی تھی۔ جب سر سید خان نے الہ آباد کے کمشنر شیکسپیئر کو لکھا تھا اور اس سے جا کے ملے تھے کہ ہندوستان میں اب یہ 2 قومیں ہیں اور یہ ساتھ نہیں رہ سکتے، ہندو اور مسلمان، کیونکہ ہماری تہذیب، ہمارا معاشرہ، کھانا پینا، رسم و رواج، عبادات سب الگ ہیں، تو ہمیں اس کے لیے ایک الگ مملکت چاہیے، ایک الگ سرزمین چاہیے جہاں ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں آزادانہ۔ تو یہ تحریک تو اس کی اس وقت سے، یعنی بانی تحریک پاکستان
در حقیقت سر سید احمد خان ہیں، بانی دو قومی نظریہ بھی سر سید ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہیں وہ سر سید کی تحریک کی وجہ سے۔ اور وہاں جو اس کے چیئرمین تھے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، انہوں نے اپنی تقریر میں، جہاں تمام وائس چانسلر پاکستان کے دانشور بیٹھے تھے، کہا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، میں چیئرمین ہوں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میرا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، یہ سب سر سید کی تحریک کا مرہون منت ہے، ورنہ میں آج کہیں چھوٹا موٹا کلرک ہوتا۔ تو یہ ایک، اس کے برعکس میں آپ کو بڑھ کے یہ بتاؤں کہ یہ احساس کی بات ہے، تعلیم کی نہیں ہے، یہ احساس کی بات ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی مسلم لیگ، آپ اندازہ کریں، ہمارا لوگوں کو تو یہ بھی اس کی ادراک بھی نہیں ہے کہ مسلم لیگ در حقیقت سر سید خان کی جو مسلم ایجوکیشنل کانفرنس تھی 1906 میں، انہی لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب اس کو ہم سیاسی جماعت بنائیں گے، اور اس کا نام مسلم لیگ رکھا۔ اس میں نواب وقار الملک سر سید احمد خان کے ساتھی شامل تھے، نواب محسن الملک شامل تھے، اور یہی، بلکہ آپ اندازہ کریں، اور سر سید خان کا آپ دیکھیں، اس کی جو قربانیاں ہیں وہ آپ کا یہ وقت بہت کم ہو جائے گا، جو قربانیاں سر سید خان نے دی، جو اظہار کیا، ساری اپنی جمع پونجی جو تھی وہ قوم کی خاطر انہوں نے خرچ کر دی۔ محض ایک جو لیفٹیننٹ گورنر تھا ولیم میور ہندوستان کا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی لائف آف محمد، جس میں بڑا تضحیک آمیز الفاظ جملے استعمال کیے گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اسلام کی شان میں۔ اور سر سید کو ظاہر انگریزی نہیں آتی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے جسٹس محمود سے اس کا ترجمہ سنا۔ ان کے کسی عالم دین کو نہیں، سر سید کو ہی خون نے جوش مارا، انہوں نے کہا میں چاہے فقیر ہو جاؤں، کچھ ہو جاؤں، میں اس کا جواب ضرور لکھوں گا، چاہے کتنا اس پہ خرچ ہے۔ انہوں نے اس کا جواب لکھنے کے لیے انگلستان کا سفر اختیار کیا، وہاں کتابیں کھنگالیں، باہر سے کتابیں منگائیں، ان کے ترجمے کیے، پھر ترجمے ہوتے تھے، غرض کہ اس سلسلے میں ان کی تمام جائیداد جو تھی بکی۔ جب آخری ایک مکان رہ گیا تھا تو انہوں نے اپنے دوست مہدی علی خان کو لکھا، تو وہ بے عزت انہوں نے لکھا کہ یہ آخری مکان ہے، آ کے کہاں رہو گے؟ تو سید احمد خان کا جواب یہ تھا کہ مجھے یہ منظور ہے اور خوشی ہوگی کہ میں ایک فقیر بن کے اٹھوں قیامت کے دن، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ تو کہیں کہ سید احمد کو بلاؤ جو میرے خاطر فقیر ہوا ہے۔ اس شخص پہ ہم نے کفر کے فتوے لگائے ہیں، جسے اتنا عشق تھا رسول اکرم۔ اور سر سید کا کہنا یہ تھا کہ میں مسلمان محض اس لیے نہیں ہوں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے، اور مجھے ایک لمحہ بھی اگر یہ خیال ہوتا کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے تو میں چھوڑ چکا ہوتا، لیکن یہ دنیا کا واحد وہ مذہب ہے جو کہ سچ اور حق پر ہے، اور اس کی کتاب جو ہے قرآن پاک وہ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کی کلام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی اللہ تعالیٰ کے خاتم النبیین ہیں۔ ہم نے اس شخص کو کہاں سے کہاں یعنی پوچھنا ہی چھوڑ دیا، سمجھنا ہی چھوڑ دیا، اور نہ ہمارے نئی نسل کو معلوم ہے کہ اس کے کیا احسانات ہیں ہم پہ۔ تو در حقیقت اصل چیز جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کردار سازی۔ میں نے جو یہ تنظیم ایک بنائی ہے سر سید تعلیم تہذیب اخلاق فاؤنڈیشن، اسے کوئی 25 سال سے میں اس میں کام کر رہا ہوں۔ جب میں نے یونائٹڈ بینک میں 35 سال کام کیا، جب بینک میں تھا تب بھی میں یہ کام کرتا تھا، اور ماشاءاللہ بینک میں مجھے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم، بلکہ ہمارے تو اختیار میں ہے ہی نہیں ہدایت دینا، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ والعصر میں ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ والعصر میں فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اور جو خسارے نقصان میں ہوگا ظاہر تباہی بھی ہوگی، اور اس کی بربادی بھی ہوگی، عذاب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وہ بچ جائیں گے، مگر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وہ عامل الصالحات، پھر مجھ پہ لازم ہے کہ میں عمل نیک کروں، اور اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ میں ایمان لے آؤں اور نیک عمل کروں خود، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر مجھ پہ لازم ہے کہ میں دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی تلقین کروں اور صبر کی تلقین۔
پاکستان بنا تھا نظریہ پاکستان کے حوالے سے، اور نظریہ پاکستان کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اہم بات جو میں بتانا چاہوں گا، قیام پاکستان کے حوالے سے جو قربانیاں دی گئیں، اس میں لوگوں نے تو مجبوراً انہیں قتل و غارت گری کا شکار ہونا پڑا، لیکن میرے والد اس وقت ڈپٹی کلیکٹر تھے مراد آباد میں، اور انڈین گورنمنٹ نے تمام گورنمنٹ آفیسر سے، ہندو سکھ عیسائی مسلمان جتنے بھی تھے، ان سب سے انڈین کانسٹیٹیوشن کا حلف وفاداری لیا تھا، انڈین آئین کا، بھارتی آئین کا، اور ترنگے کو سلوٹ کرنا تھا۔ تو ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں کمشنر اور گورنر نے میٹنگ کال کی تھی ٹاؤن ہال میں، اور وہاں ان سے یہ حلف لیا جا رہا تھا۔ میرے والد بھی وہاں موجود تھے۔ جب ان کی باری آئی تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مجھے وہ آئین دکھایا جائے بھارت کا جس کی مجھے وفاداری کی قسم کھانی ہے، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میں اس کی وفاداری کی قسم کھا سکتا ہوں یا نہیں۔ تو کمشنر، حالانکہ وہ ہندو تھا، اس نے کہا کہ ابھی آئین تو ابھی بنا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے اس وقت تک تو آئین نہیں بنا تھا۔ تو میرے والد نے کہا جو چیز ابھی بنی ہی نہیں ہے اس کی میں قسم کیسے کھا لوں بغیر دیکھے؟ کمشنر نے کہا کہ اچھا اس کو جھنڈے کو، ترنگے کو سلوٹ کرو۔ انہوں نے کہا جس آئین کو ابھی تک میں نے نہیں مانا دیکھا، اس کے جھنڈے کو میں کیسے سلوٹ کروں؟ تو بڑا شور مچا ہوا ٹاؤن ہال میں کہ انہیں آگ لگا دو، انہیں جلا دو، کاٹ دو، مار دو، یہ کر دو۔ مگر میرے والد ذرا نہیں گھبرائے، اور اللہ بھروسہ رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی۔ تو کمشنر نے پھر، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو جس سے چاہے، جیسے فرعون کو کہ ہاں حضرت موسیٰ کی پرورش کروا دی تھی، اسی طرح اس کمشنر نے جو کہ ہندو تھا، میرے والد کو پروٹیکشن میں گھر بھیجا، اور پھر 2-3 دفعہ اپنے گھر بلا کے ان سے کہا کہ تم میرے گھر پہ مجھ سے اقرار کر لو تو میں اعلان کر دوں گا۔ میرے والد نے کہا میں منافقت نہیں کرتا۔ تو کمشنر نے کہا کہ جو معلوم ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ میرے والد نے کہا کہ ہاں 3 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ جلا وطن کر دیں گے، نوکری سے برخاست کر دیں گے، یا تیسری بات یہ غداری کے جرم میں سزائے موت دے دیں گے۔ میں تینوں کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ کیس پھر پنڈت نہرو کو دہلی بھیجا گیا۔ پنڈت نہرو نے میرے والد کو دہلی بلایا، میرے والد دہلی گئے، پنڈت نہرو سے ملے، ان سے بھی یہی بات ہوئی۔ تب پنڈت نہرو نے، ظاہر ہے وہ بھی ہندو صاحب، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی خیال ڈالا، اس نے کہا کہ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان چلے جائیں۔ تو ہم لوگ پھر قصب پرسی کی حالت میں پاکستان ملٹری اسپیشل سے بھیج دیے گئے تھے، اور یہاں ہم پھر لاہور آ کے آباد ہوئے، اور یہاں پھر میں نے میٹرک سے، تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ انسان کو اللہ پہ جو بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کی نگرانی خود کرتا ہے، اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی ہندو کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح میرے والد کو بچایا، اور میں نے اپنے والد سے زیادہ توکل بخدا کسی کو نہیں دیکھا، نہ ان کو اس نے قناعت اور صبر دیکھا۔ اور یہاں بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی پذیرائی ہوئی، اور اچھا ان کا عہدہ ملا۔ تو یہ میں بتاتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں ان کی پھر اللہ حفاظت کرتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو اس میں راہ میں مر جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، اور جو زندہ رہتے ہیں وہ غازی ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ چیز میں نے قائد اعظم سیکھی کہ قائد اعظم نے، دیکھیں آپ کے قائد اعظم گاندھی، نہرو، ان تینوں نے جدوجہد ایک ہی چیز کے لیے کی، آزاد مملکت کے لیے، انگریز کو بھگانے کے لیے۔ لیکن گاندھی اور نہرو نے تکلیفیں اٹھائیں، جیل گئے، جیل میں رہے، لاٹھیاں کھائیں، لیکن قائد اعظم نہ لاٹھی کھائی نہ وہ جیل گئے۔ انہوں نے اپنی فہم و فراست سے ایسا قائل کیا کہ بغیر یہ جیل گئے، بغیر لاٹھیاں کھائے، انہوں نے بھی وہی چیز حاصل کی جو نہرو نے۔ یہ میں نے چیز قائد اعظم سے سیاست کی سیکھی تھی۔ ہماری نئی نسل کو یہ احساس ہی نہیں ہے، اور احساس اس لیے نہیں ہے کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں جو لوگ اس وقت کے تھے، کہ یہ ملک ایسے ہی آسانی سے حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس کے حصول کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں، لاکھوں خواتین، مرد، بوڑھے، بچے، جوان، لڑکیاں، انہوں نے اپنی زندگیاں
قربان کی ہیں اور اس کی خاطر قتل و غارت گری ہوئی ہے. اتنا ہوتا تھا، اتنا ظلم و ستم کہ اس سے بچنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے نوجوان لڑکیاں کنوؤں میں چھلانگ مار دیتی تھیں اور اپنی زندگی ختم کر لیتی تھیں. جو خواتین کسی گھر میں مقید ہو جاتی تھی اپنے حفاظت کے لیے، ان کے گھر کو آگ لگا دی جاتی تھی، زندہ جلائی گئی ہیں. ایک واقعہ تو بلکہ مراد آباد کے پاس ایک جگہ ہے گڑھ مکتیسر. میرے والد جب ڈپٹی کلیکٹر تھے تو انہیں خبر ملی کہ وہاں ایک خاتون کچھ تیز تھی بھی کہیں سے آئی ہے. تو وہ ڈاکٹر تھی، لیڈی ڈاکٹر تھی، اور اس کا مارا تھا تو اس کا ہاتھ تو تھا، وہ کندھے سے ایک ہاتھ کٹ گیا تھا. ایک ہاتھ سے تیز تھی بھی وہ بیچاری، مراد آباد کے پاس دریا ہے گنگا میں سے نکلی تھی، اس کو لا کے بجایا. اس طرح ایک نہیں، ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں جو تھی. اور جب ہم بھی آ رہے تھے ملٹری اسپیشل سے تو اٹاری کے پاس ریلوے لائن کے دونوں جانب بیسوں سینکڑوں لاشیں عورتوں، مردوں کی اور بچوں کی جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی، جن کو ٹرینوں میں کاٹتے تھے، ٹرینیں روک کے، اور جو بیچارے ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے. یہ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ یہ ملک ہم نے اپنے آباء و اجداد کی، اپنی ماؤں بہنوں کی کتنی ظلم و ستم برداشت کیا انہوں نے، کتنی انہوں نے قربانیاں دی، کتنی جانیں دی، تب ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے. اور آج ہم اس کی ناقدری اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم مقصد نہ حاصل کر سکے ہیں، نہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جو چند لوگ کوشش کر بھی رہے ہیں وہ اتنی ہمت سے نہیں کر رہے، یا اتنے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس کو صحیح طور پہ کر سکے. لیکن ہماری دو لوگ بھی اس کو احساس کرتے ہوں، جس کو سمجھتے ہوں، جن کو یہ احساس ہو، جن کو خیال ہو کہ ہم نے یہ ملک قرآن و سنت کے احکامات کے، ارشادات کے عمل پیرا ہونے کے لیے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے کیا تھا، تو ہم آج بھی اپنے ملک کو وہاں پہنچا سکتے ہیں جہاں پہنچانے کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا. اور یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور اس میں نہیں سمجھتا کہ نئی نسل کا کوئی قصور ہے، بلکہ نئی نسل کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایسا کوئی چیپٹر نہیں ہوتا، کوئی ایسی لیکچر نہیں ہوتا جو یہ بتائے بچوں کو، طلباء و طالبات کو، کہ پاکستان کتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے. یہ اس کے جو اکابرین تھے انہوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ایک ظفر علی خان ٹرسٹ ایک بنایا گیا ہے. مولانا ظفر علی خان جو علی گڑھ کے پڑھے تھے، استاد سید کے بڑے جہیز شاگرد تھے اور زمیندار اخبار کے بھی تھے بڑے. انہوں وہاں ایک سیمینار کیا گیا، اس میں مجھے بھی بلایا گیا. وہاں زیادہ تر پنجاب کالج کے طلباء و طالبات تھے. تو وہاں ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی کوئی 30-40 منٹ کی. بڑی اچھی ڈاکومنٹری تھی ظفر علی خان پہ، کہ کس طرح وہ کچے گھروں میں رہتے تھے، کس طرح وہاں ریڑوں میں سفر کرتے تھے، بیل گاڑی میں سفر کرتے تھے. یعنی کتنی سخت زندگی تھی انہوں نے گزاری ہے. ان اکابرین نے جد و جہد کی ہے. اپنے ذات کے لیے کوئی حصول کچھ نہیں تھا ان کو قوم اور ملک کی فکر تھی، اور قوم ملک کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں نچھاور کی ہے. ہمیں ان کا پاس کرنا چاہیے، صرف لیکچر سے نہیں، ہمیں اپنے عمل سے کرنا چاہیے. اس وقت بڑا جذبہ تھا. اور علی گڑھ کے، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ علی گڑھ کے طلباء ہی تھے جو شہر شہر پھرتے تھے سارے ہندوستان میں، اور جہاں ریفرینڈم ہونا تھا بلوچستان میں تھا اور سرحد میں تھا، وہاں اس کے لیے وہ جد و جہد کرتے تھے. میرا اپنا جذبے کا عالم یہ تھا کہ حالانکہ میں، یعنی یہ تو بلکہ میں اسکول سے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے، اس وقت تو میں میرے خیال میں 7 سال کا ہوں گا یا پھر. تو مجھے یہ تو نہیں پتہ تھا کہ پاکستان کا جھنڈا کس طرح کا کیا ہے. تو میں نے اپنے ننیال میں اس وقت میں تھا، تو میں نے ایک سرکنڈا لیا، اس پہ جتنے رنگ کی مجھے کپڑے کی دھجیاں نظر آئیں وہ اس پہ باندھ کے میں اس قصبے کے گلیوں میں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے گھومتا تھا. اور یہی حال اور طلباء کا تھا.
میں مراد آباد میں مشن ہائی اسکول میں تھا، تو وہاں پہ بھی میں، حالانکہ وہاں جو پرنسپل تھی وہ ایک انگریز تھی، اور وہاں ہندو اور سکھ یا عیسائی زیادہ ٹیچرس تھی، اور ہمارے جو مالک مکان تھے وہ بھی ہندو سے وکیل تھے، مگر اللہ نے ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ پیدا کیے ہیں، تو انہوں نے ان سے بھی ہمارا بڑا وہ ہوتا تھا کہ بھئی پاکستان بنے گا اور ہم پاکستان جائیں گے، وہ بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے ہمارا، لیکن ہم بس ایک جنون تھا کہ کسی طرح ہم پاکستان پہنچ جائے اور پاکستان بن جائے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک بڑا مشہور نعرہ تھا، اور اسی لیے پاکستان قیام عمل میں آیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی حکومت ہوگی اور یہاں لا الہ کا نظام ہوگا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ لا الہ الا اللہ کی حکومت ہے نہ نظام ہے، اور ہم یہاں بس تگ و دو میں ہیں اور جد و جہد میں ہیں۔ خدا کرے ہمیں وہ مقام مل جائے، وہ جگہ مل جائے، وہ مرتبہ مل جائے، وہ نظام مل جائے جو قرآن و سنت پہ دعائیں کر سکتے ہیں، یہ جد و جہد کر سکتے ہیں، جتنی کرتے ہیں۔ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے لیے کوشاں رہیں اور جد و جہد رہیں، اپنے آپ کو مٹا کے اس کے لیے جد و جہد کریں۔ مسلمانوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ جب تک تمام علوم و فنون کے ساتھ قرآن و سنت کے احکامات اور ارشادات کی پیروی نہیں کریں گے، ان کی تمام تعلیمی جد و جہد جو ہے وہ بیکار جائے گی، چاہے وہ پھر آسمان سے تارے توڑ لائے یا ایٹم بم بنا لے یا کچھ بھی کر لے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے تعلیم کے لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنا صرف دین کا علم نہیں ہے۔ حدیث جو ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چین بھی جاؤ، تو ظاہر ہے چین میں کوئی دین کی تعلیم تو نہیں دی جاتی۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نزدیک علم حاصل کرنے کی تعلیم کی یہ اہمیت تھی کہ جو قیدی غیر مسلم گرفتار ہو کے آتے تھے ان کو فدیہ دے کے رہا کیا جاتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ جو غیر مسلم 10 مسلمانوں کو تعلیم دے گا اسے بغیر فدیے کے رہا کر دیا جائے گا۔ تو وہ غیر مسلم ظاہر ہے وہ بھی دین کی، اسلام کی تعلیم تو نہیں دیتے، وہ اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی سیاست کی، معاشیت کی، صنعت کی، حرفت کی یا سماجی جو بھی تھا وہی تعلیم دیتے۔ تو ہر طرح کی تعلیم حاصل کریں گے تو ہمیں علم ہوگا نا کہ کہاں کیا خرابی ہے کیا خوبی ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں ہمارے آباء و اجداد نے، ہم تو چونکہ سکھ چین سے بیٹھے اس لیے ہمیں یہ احساس نہیں ہے کیا بیتی ہے ہمارے آباء و اجداد پہ، لیکن ان پہ آباء و اجداد پہ جو ظلم و ستم اور بریت اور قتل و غارت گری ہوئی ہے اسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم یہ احساس کریں کہ یہ جو ملک ہے یہ کس قربانی سے بنا ہے اور کس اس کا بننے کا مقصد کیا تھا اس کو ہم پورا کریں۔